تشریف رکھیے، بیٹھ جائیں. ابھی پاسٹر شہزاد کلام سنائیں گے. اور یہ جب 15 سال کی عمر میں تھا جب میرے پاس آیا تھا، تقریباً 18-20 سال سے میرے ساتھ خدمت کا کام کر رہا ہے. اور اس کی تھوڑی سی میں گواہی آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹی بی کا شکار ہو گیا تھا، اور اس کے والد صاحب کو ٹی بی تھی گلے کی، اور اس کی وجہ سے ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. پہلے ان کی امی کو بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، ان کی امی کی ڈیتھ ہوئی، ہیمریج ہوا ان کو، اور پھر اس کے بعد اس کے ڈیڈی کو گلے کی ٹی بی ہوئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور ایک ان کی بہن تھی، اس کو پولیو تھی کا شکار تھی وہ بچپن سے. اور بھائی کو بھی ٹی بی ہو گئی تھی آنتوں کی، کیونکہ ان کے والد کے ساتھ رہنے میں اس کو بھی ٹی بی ہو گئی تھی. اور بھائی اچھا اے بیچ کا سنگر ہے، اس وقت بھی سنگر تھا، فلمی گانے گاتا تھا، عام لائف گزارتا تھا. اور غربت اور پریشانی اور ناکامی جیسے ایسے لگتا تھا جیسے جو لوگ مشکل ہوتے ہیں نا، اس کو ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں میرے اوپر ہی آ گئی ہیں، ہے نا. یہ حالات ان کے تھے. اور جب اس کی امی ابو کے مرنے کے بعد جو بہن تھی اس کی، وہ ان کے ماموں کے پاس رہتی تھی، کیونکہ وہ پولیو کا شکار تھی. اس کو اٹھا کے بٹھاتے تھے وہ رکھتے تھے. اس کو جو ٹی بی ہوئی، اس کو آنتوں کی ٹی بی ہوئی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ چیک اپ جب کرایا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اب تیرا تو بڑا قریب ٹائم ہے مرنے کا، تو 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد مر جائے گا، کیونکہ تو ہمارے پاس آئے بڑی لیٹ ہے. تو بھائی بھی پریشان ہوا کہ لو جی. پھر کہتا ہے کہ میں نے خدا سے شکوہ کیا کہ خدا، کہتا ہے ایک دن اتنی تکلیف ہوئی مجھے رات کو، سردیوں کے دن، اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے اندر کوئی چیز جل رہی ہے. اور رات کے 2-2:30 بجے ہمارے گھر کے پاس وہ ریلوے ٹریک ہے، آپ نے دیکھا ہے. تو اس نے یہ وہیں پہ بیٹھک میں رہتا تھا کرائے پہ. تو اس نے کہا کہ اتنی تکلیف تھی کہ یہ باہر نکلا اور ٹرین کے ٹریک پر لیٹ گیا کہ تاکہ ٹرین آئے گی میں مر جاؤں گا. اتنا تڑپ رہا، ماں باپ بھی مر گئے، اور میری زندگی کا کیا مطلب، بڑا نا امید، ہارا ہوا شخص، ناکام. لیکن مین وجہ یہ تھی کہ خدا سے دور، ہے نا. آج بہت سے لوگ جو ہیں خدا سے دور رہ کے تباہ ہو گئے، لیکن خدا کی طرف نہ ہے. لکھا میں نے تم کو دانتوں کی صفائی دی، روٹی کی کمی دی، میں نے تمہارے ایک قطعے پر بارش برسائی، دوسرے پہ نہیں برسائی، پر تم میری طرف نہ آئے. دنیا کے کام کر لیتے ہم، لیکن خدا کے پاس آنے میں ہماری پتہ نہیں کیا مشکل. یہی حال اس کا. تو جب یہ لیٹ کر اور اب گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، اس کو پتا تھوڑی دیر میں نے مرنا ہی ہے، تو اس نے خدا سے بات کی. اس نے کہا خداوند، میرا کیا فائدہ ہے زندگی میں جینے کا، اور اگر تو مجھے، میرے ماں باپ بھی مر گئے ہیں، اور میں بھی ناکام ترین شخص ہوں دنیا کا، اور میرا برا حال ہے، اور میرے مرنے کے بعد میری بہن کو بھی دیکھو کیا بنتا ہے. تو کہتا ہے کہ اندر میرے دل میں ایک ایسی آواز آئی کہ تیرے پاس امید ہے. تو کہتا ہے میں نے سوچا یہ کیا ایسے، کیا کون مجھے دل میں بات ڈال سکتا ہے اس میں، نا امیدی میں امید کی بات کون کر سکتا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رائٹ ہینڈ پہ میرے ایک روشنی چمک رہی ہے، اور اس میں ایک شخص کھڑا ہے. اور اس نے کہا بیٹا دیکھ، تو نے مجھے آج تک کبھی پکارا ہی نہیں، تو نے آج پکارا، میں آج تیرے پاس آ گیا. اور وہ یسوع مسیح، یقیناً یسوع ہی تھا وہ. اور اس نے کہا اچھا میں تجھے شفا دیتا ہوں، جا اپنی اس بیماری سے تو سلامت بچا رہے. اور کہتے ہیں ایک دم یہ جلن درد بھی ختم ہو گیا. اور کہتے ہیں اتنی دیر میں گاڑی بھی کوئی نہیں، وہ خدا کی طرف سے گاڑی کا ٹائم بھی نہیں تھا، یا خدا نے بھی آنے دی جب تک اس نے میرا کام نہیں کر دیا. اور کہتا ہے جب میں اتر کے واپس آیا، سانس بھی ٹھیک آ رہا تھا، میں سو گیا. پانی پی کے کہتا پانی پیتا تھا، ایسا لگتا ہے تیزاب پی لیا میں نے. اگلے دن کہتا میں پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، جس نے مجھے کہا تھا کہ اب تیرا ٹائم پورا ہو گیا. میں کہا ڈاکٹر ایک اور چیک کرو. تو اس نے سوچا کہ یہ بیچارہ خوف میں ہے مرنے کے ڈر سے. اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، اس نے کہا یار چلو اس کا ایکس رے کر دو. راستے سے سوکھا کے بچہ بیچارہ گھبرایا، وہ علاج بھی فری کر رہا، اس کو پتا تھا غریب بچہ ہے. تو جب اس نے ایکس رے کیا اور وہ اس کو لے کے آیا ڈاکٹر، اس نے کہا یار یہ، اس نے کہا یار اس کا ایکس رے نہیں ہو سکتا. یہ اس نے کیوں؟ اس نے کہا بیٹا اس کا کل میں نے ایکس رے کیا، اس کے تو پھیپڑے صاف ہوئے ہیں، اس میں پھیپڑے ہی نہیں اینڈ ہوئے ہیں. تو اس میں تو پورے پھیپڑے تو تندرست آدمی کا ایکس رے، تو کسی اور کا تو نہیں اٹھا لے. اس نے کہا نہیں سر، وہ اسسٹنٹ کہتا ہے کہ آج ایک ہی ایکس رے ہوا، یہی ہے، وہاں سے نکال کے سیدھا آپ کے پاس لائیں. اس نے سے پوچھا، اس نے کہا برخدا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی مجھے خدا مجھے اس میں سے ملی. اس نے کہا یس جیزس آج بھی شفا دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اب اس کی دیکھو باڈی بھی آپ کے سامنے، پہلے بالکل 30 کلو وزن تھا، سے بیماری سے، ٹی بی کا مریض. اس کے بعد سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جس خدا نے مجھے زندگی دی، میں تو اپنے سے ختم ہی کر چکا تھا،
क्यों ना मैं जिंदगी उसी के नाम लगा दूं। तो जब से लेके आज तक ये कलाम सुना रहा है, आप YouTube पे भी सुन सकते हैं, इसके भी मैसेज हैं हमारे सब टीम के, और ये इतने अच्छे से पूरे पाकिस्तान बल्कि अब तो पूरी दुनिया से हमारे को कॉलें आ रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, और यीशु मसीह के साथ रहने में इस्लाम भी है, जिसकी एक चश्मदीद गवाह ये बंदा आपके सामने। अब भाई अपना कलाम सुनाएंगे जी। थैंक यू सो मच। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। पादी साहब ने बहुत अच्छी तमहीद बांध दी, और जो पैगाम था उसको मजीद तकवीयत मिलेगी इन बातों से। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि थोड़े लफ्ज़ों में, थोड़े वक्त में इन्होंने मेरी ज़िंदगी को शुरू से लेकर एंड तक आप तक पहुँचा दिया, अब तक की ज़िंदगी। तो मैं चाहता हूँ कि मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब हम निकालें और उसकी 13वीं और 14वीं आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ लें। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं, और इन 2 वर्सेस के अंदर हमें खुदावंद यीशु मसीह उभारते हैं कि हम चुनाव करें, या तो कुशादा रास्ते का या तंग रास्ते का। इसके अलावा कोई दरमियानी रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि थोड़ा सा कुशादा आ जाए और थोड़ा सा सुकड़ा हुआ आ जाए और उससे हमारा काम बन जाए। थर्ड वे कोई नहीं है। या तो कुशादा रास्ते का चुनाव हमने करना है या सुकड़े रास्ते का चुनाव करना है। और इतने सालों की खिदमत के दौरान मैंने जिस चीज़ को देखा है वो चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है। वो ये कि वो लोग जो मसीही होने के दावेदार भी हैं वो 2 रुखी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक बड़ी खतरनाक बात है। 2 रुखी कैसे? उन्होंने रूहानी मामलात को एक तरफ रखा हुआ है और अपनी जिंदगी के दूसरे मामलात को वो सेपरेट रखते हैं। सालगिरह होगी, उसमें डीजे लगेगा, उसमें डांस पार्टी होगी, उसमें शराब पी जाएगी, उसमें फलाने काम होंगे। अगले दिन संडे चर्च है, चर्च भी वो बंदा जाएगा, चर्च भी जा रहा है, वहां पे हदिया भी दे रहा है, वहां पे दहियकी भी दे रहा है, वहां पे अपनी सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ चर्च की हद तक है। लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ पे उसका कोई असर नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ उसकी बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहां पर फरमाते हैं कि हमने एक रास्ते का चुनाव करना है। मैंने ये देखा है कि ये जो लाइफ है ये कुशादा रास्ता है। चर्च का टाइम आ गया तो चर्च चले जाओ, शादी पे फंक्शन है, वहां पे शराब का माहौल है, शराब पी लो, सिगरेट पी लो, कोई लड़ाई का माहौल हो गया, वहां पे कूद जाओ लड़ाई में और वहां पे लड़ाई झगड़ा करो। ये कुशादा रास्ता है। और ये रास्ता हमें समझाया किसने है? ये रास्ता शैतान दिखाता लोगों को, और वो कहता बेटा ये बड़ा इजी वे है। मुझे बहुत से लोग मिले, भाई ने अभी बताया कि मैं गाता था शुरू में, मेरे मामू जी थे जो इनके ससुर भी हैं, नईम साहब, बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करते हैं। उस वक्त मैं हारमोनियम जाता था, मैंने तो हारमोनियम अभी बजाना शुरू किया है, वो भी किसी जरूरत के तहत। के हमारे साथ एक लड़का कीबोर्ड वाला था, वो चला गया किसी मसरूफियत की वजह से, तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्यों ना इस काम में आऊं। मैंने बजाना शुरू कर दिया, मुझे थोड़ा समझ तो थी लेकिन प्रैक्टिस मेरी इतनी नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी मैं खुदा के लिए काम कर रहा हूं। तो कहने का मकसद ये कि जब मैं गाता था तो उस वक्त मुझे बहुत से लोगों ने, जब मैंने तौबा की तो उन्होंने कहा कि भाई आप गाना ना छोड़ें, निजी महफिलों में जाकर गजलें भी गाएं, उससे आपको अर्निंग होगी, और दूसरी साइड पे जाकर कलाम भी सुना दें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक ही चश्मे से 2 किस्म का पानी नहीं निकल सकता, या तो कड़वा पानी निकालेगा वो चश्मा या मीठा पानी निकालेगा। तो मैंने जब ये आयत पढ़ी तो उस दिन मैंने घुटने टेके, मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद क्या तू ये चाहता है कि मैं फिल्मी गाने छोड़ दूं, फिल्मी गाने ना गाऊं और फकत तेरी प्रस्तिशी करूं, तेरे गीत ही गाऊं? खुदावंद ने वाज़ेह तौर पे मेरी रहनुमाई की कि बेटा इस काम से अलग हो जा, सेपरेट हो जा, एक रास्ते का चुनाव कर। या तो कुशादा रास्ते पर चलता जा, सब कुछ साथ ही चलता रहा, सब कुछ साथ ही चल रहा है, और रूहानी तरक्की नहीं होती, क्योंकि वो शख्स निजात का तजर्बा अपने अंदर रखता ही नहीं। जिस शख्स ने निजात पाली, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लिया। इसकी छोटी सी और सादा मिसाल आपको बताता हूं। एक छोटा सा बच्चा, 10 से 11 साल का बच्चा, अपने कमरे के अंदर टीवी देख रहा था। ये कितने साल का होगा जो सेंटर में है? 10-11 साल का, सही मैंने अंदाजा लगाया। तो वो बच्चा अपने कमरे के अंदर था और वो टीवी देख रहा था, चैनल चेंज कर रहा था। एक जगह पे उसने देखा कि कुछ लोग इबादत कर रहे हैं और एक खादम खुदा का कलाम सुना रहा है। वो वहां पे रुक गया, उससे रिमोट रख दिया, वो कलाम सुनने लगा। सुनता रहा और उसको एहसास हुआ कि मैं अपने वालिदैन का ताबेदार नहीं हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता,
میں اپنے ٹیچرز کا کہنا نہیں مانتا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں, جب اسکول میں جاتا ہوں ان کے شارپنرز نکال لیتا ہوں, ان کی پینسلیں نکال لیتا ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں فراڈیا ہوں, سو اینڈ سو, بہت سی چیزیں اس کے ذہن میں آئیں اور وہ رونے لگا کیونکہ خدا کے کلام نے اس کو پکڑ لیا. اس نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی اور اس پریچر نے بتایا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں, آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بلائیں اور اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لیں, اپنی زندگی کو سرنڈر کریں, خدا کے تابع کر دیں. اس بچے نے سرنڈر کیا, سب گناہوں سے توبہ کی. جب شام کو وہ بیٹھے ساری فیملی ڈنر کرنے کے لیے تو اس کی ماں نے پھلیاں بنائی تھیں اس دن, تو وہ کہنے لگا کہ امی جی کیا یسوع کو پھلیاں پسند ہیں؟ اس کی ماں کہنے لگی یہ کیسا سوال ہے, یسوع کا پھلیوں سے کیا تعلق ہے, یسوع کا اس سے کیا تعلق ہے پھلیوں سے, سوال تم نے کیوں پوچھا؟ اس نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ یسوع کو پھلیاں پسند ہیں یا نہیں پسند. اس کی ماں نے کہا ہاں پسند ہے, ایسے ہی کہہ دیا کہ چلو جان چھڑاؤ اسے. تو اس سے کہا لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے یہ کوشچن مجھ سے کیوں کیا؟ اس نے کہا ماما اس لیے کیونکہ آج دوپہر میں نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دی ہے, اب یسوع میرے اندر رہتا ہے, اگر اس کو پھلیاں پسند نہ ہوئی تو اس کو کتنا برا لگے گا. دیکھیں وہ بچہ کتنا سینسٹیو ہے, اس نے مسیح کو قبول کیا, توبہ کی, نجات پائی, اور اب ہر ایک کام وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو خداوند کی نظر میں بھلا اور اچھا ہے. اگر اس بچے کے متبادل ہم اپنی زندگی کو رکھیں تو ہمیں احساس ہوگا ہم تو بالکل بھی کیئرفل نہیں. میں موسٹلی مثال دیتا ہوں, وہ شخص جس نے سفید کاٹن کا سوٹ پہنا ہو آپ اس کو بے احتیاطی کے ساتھ چلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے روڈ کے اوپر, وہ بڑا محتاط ہوتا ہے, کہیں سے کوئی کیچڑ نہ لگ جائے, کہیں سے کوئی بندہ مجھے سائڈ نہ کرا جائے, میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں, کیونکہ اس نے کاٹن کا سفید سوٹ پہنا ہے اور اسے پتا کو مٹی نہ لگ جائے, جس جگہ پہ بیٹھے گا پہلے اسے جھاڑے گا, صاف جگہ کا چناؤ کرے گا بیٹھنے کے لیے, کیونکہ اس کی پوشاک سفید ہے اور اس نے محنت سے اس کو دھویا ہے, اس کو کلف لگائی ہے, اس کو پریس کروایا ہے اور پھر پہن کے نکلا ہے. میری اور آپ کی پوشاک, میری اور آپ کی جو زندگی ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون سے دھوئی, صاف کی ہے, اور شیطان کوشش میں لگا ہے کہ وہ اس لباس کو, اس راست بازی کو داغدار بنائے, لیکن ہم کیئرفل نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, چرچ سے آتے ہیں, آتے ساتھ ہی بس چرچ تو ہم کر رہے ہیں, اب نہ ہم نے اس کلام کے اوپر کچھ غور کرنا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور جو بھی کھانا وانا ہم نے کھانا ہے اس کے بعد بات چیت کریں کہ آج جو پادری صاحب نے کلام سنایا ہے اس کے اندر کون سی ایسی بات تھی جو میری زندگی پہ اپلائی ہوتی. شوہر اپنی بیوی کو بتائے, بیوی اپنے شوہر کو بتائے, بچوں سے ڈسکس کی جائے کہ بچوں دیکھو آج کلام میں یہ بات ہم نے سیکھی ہے. ہم آتے ہیں بائبلیں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی دنیا کا کام, وہی ٹی وی, وہی ڈرامے, جو نہ ختم ہونے والے ڈرامے وہ ختم ہی نہیں ہوتے, ان کو دیکھنے والے بوڑھے ہو گئے, وہ جوان کے جوان ہی ہیں. ایسا ہی ہے نا, وہ سب جھوٹ ہے اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں. پھر اگلے سنڈے ہی ہم نے بائبل ڈھونڈنی ہے, اور کئی لوگ اتنی بھی کوفت نہیں کرتے کہ بائبل اٹھا لیں, وہ کہتے ہیں چلو ویسے ہی چلے جاتے ہیں, اور عبادت میں پہنچتے بھی لیٹ ہیں. صبح 9 بجے چرچ لگنا ہے, انہوں نے 10:30 پونے 11 پہنچنا ہے کہ بس تھوڑا سا حصہ اٹینڈ کریں, اور پھر دل میں شیطان بار ڈالتا ہے کہ تم مس نہیں کرتے چرچ, دیکھو تم لیٹ جاتے ہو لیکن تم پہنچ جاتا ہے. بھئی کلام تو سنا نہیں, پرستش تو کی نہیں, کلام سے ہی تو برکت پانی تھی, کلام ہی تو سننے گیا تھا وہ, لیکن کلام تو وہ سن ہی نہیں پایا. جب وہ پہنچا تو وہ وائنڈ اپ ہو رہا تھا کلام, اسے پتہ ہی نہیں کہاں سے شروع ہوا کہاں پہ ختم ہوا ہے, اور سب سے ہاتھ ملا کے وہ گھر آ گیا. شیطان نے اس کے ذہن میں بات ڈالی تو بہت اچھا ہے, تو صحیح جا رہے ہیں, تو صحیح ٹریک پہ ٹور رہے ہیں, ٹوری جا. لیکن خداوند نے کہا کہ ہم نے چننا ہے اس راستے کو جو سکڑا ہوا ہے, جس میں اپنی ہر ایک چیز کو ہم نے خداوند کے تابع کر دینا. اگر ہم نے مارکیٹ میں کپڑا خریدنے کے لیے جانا ہے تو ہم نے سوچنا ہے کیا اس کپڑے کو پہننے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. بائبل مقدس میں لکھا ہے, پولس رسول فرماتے ہیں جو کچھ کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے. جب ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم سوچیں یہ کپڑے پہن کے کہیں میں بےہودہ تو نہیں لگوں گا. تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے, ایک لڑکے کو دیکھا, اس نے ایک ایسی عجیب سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس پہ بہت عجیب و غریب کچھ بنا ہوا تھا. اس کو یہ سینس ہی نہیں کہ میں یہ کپڑے پہن کے چرچ جا رہا ہوں. بیٹیاں کس قسم کے کپڑے پہن کے چرچ چلی جاتی ہیں, دوپٹہ لینا آج معیوب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, ہم نے خدا کے ہاتھ میں نہیں اس کو دیا. ہم خدا کو اپنا بزنس پارٹنر سمجھتے ہیں, اس کو اپنی زندگی کا مالک نہیں مانتے. بزنس پارٹنر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ شراکت کی جاتی کہ بھی میں تجھے اتنا ٹائم دوں گا, تو مجھے کیا دے گا. جبکہ مالک وہ ہوتا ہے جس کی ہر ایک بات ہم نے ماننی ہوتی. تو پولس اس بات کی طرف ہمارا رجحان لے کر جانا چاہتا ہے, جو کچھ کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے. اگر ہم گفتگو کریں تو اس سے نظر آنا چاہیے کہ بھی یہ بندہ خدا کا ہے. اگر ہم کچھ دیکھیں
تو معیاری دیکھیں. میں اکثر ہی بتاتا ہوں, اسٹیشن پہ میں نے بہت سال کام کیا ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکشمی چوک ہے, میکلور روڈ ہے, تو وہاں پہ کافی وہ ڈسٹی ایریا ہے, اسٹیشن کی سائڈ پہ بڑا گند ہے, تو وہاں پہ کچھ لوگ روڈ کے اوپر ہی پراٹھے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے کسی میں سے منظر؟ کوئی لاہوری وہاں سے نہیں کھاتا پراٹھا, کیونکہ اسے پتا کہ کتنی گندی جگہ اور یہاں پہ کس قسم کا ماحول ہے. جو بندہ بیچارہ مسافر آئے گا مجبوری کے تحت وہ ساگ اور پراٹھے وہاں پہ کھا رہا ہوتا ہے. کھانے پینے کے معاملے میں ہم بہت چوزی ہیں, یہ چیز نہ کھانا, اس میں جراثیم ہوتے ہیں, یہ نہ کرنا چاہیے. ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو ہماری روح کو کیا کر رہا ہے جی, آلودہ کر رہا ہے. جو کچھ ہم سن رہے ہیں, میں نے دیکھا آج کل ایک رجحان ہے, موٹر سائیکلوں پہ لڑکے جا رہے ہوتے ہیں, ایئر فونز انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, گانے انڈین انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, اس میں اتنا کو بیٹ ہے. انکل جی آج کل تو دور ہی بیٹ کا, دس 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 دس. شادی پہ جائیں وہاں پہ دوسرے ساتھ والے بندے کی آواز نہیں سنائی دیتی, ڈم 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 ڈم. پہلے لوگ شادی پہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے تھے, اب لوگ میوزک سن کے آ جاتے ہیں, اور چھوٹے بچے جو جاتے ہیں ساتھ وہ گانے سیکھ کے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. کس قسم کا ماحول ہے. اور پھر اس میں دیکھیں شرمناک کام کیا کرتے ہیں لوگ. لائٹیں جل رہی ہیں وہاں پہ, بجھ رہی ہیں, جل رہی ہیں, جیبو ڈسکو ماحول ہے, گانے چل رہے ہیں, ایک دم سے ایک بندہ مائک پکڑتا ہے اور وہ میوزک رک جاتا ہے. اب میں پادری صاحب کو سامنے دعوت دوں گا, وہ آئیں گے اور وہ دعا کریں گے. یار شرم کرو. یہ انکل بیٹھے ہوئے یہاں پہ, یہ پرانے میوزک کو سمجھنے والے ہیں. کوئی ایسا ماحول جہاں پہ سننے والے لوگ نہیں ہوتے تھے تو پرانے لوگ گانے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہاں پہ سننے والے کوئی نہیں بھائی, آپ ہمارا مذاق اڑوانا چاہتے ہیں. جو سمجھدار ہوتا تھا سنگر وہ نہیں گاتا تھا, وہ کہتا تھا بھائی آپ اپنا کام کرو, مجھے بیٹھا رہنے دو, جڑی روٹی روٹی بھی دینی ہو دیو, ہاں اس پاس ہے نا, مینو لے آؤ. لیکن شیطان نے آج کلیسیا کا ذہن اتنا زیادہ اس کا لیول نیچے گرا دیا روحانی, انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے خدا کو کس طرح سے آنر کرنا. وہ ڈسگریس کرتے ہیں اپنی طرف سے, وہ بڑی بڑک مارتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے دعا کرائی ٹینٹ میں, حالانکہ وہ شرمناک بات ہے. ایک پاسٹر کو میں داد دیتا ہوں, اس کو بلایا گیا دعا کے لیے, اس نے کہا جی آپ نے سارے کام تو خدا کے بغیر کر لیے ہیں, تو روٹی تاڑے کو نہیں کھاتی جاتی دعا دے بغیر, مہربانی کرو روٹی بھی انجی کھا لو. دہی دعا کی اس نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ, نیچے اتر آیا. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کشادہ راستے پہ, اور اس کا انجام کیا ہے؟ موت ہے. دیکھا ہے انسان کو اپنی سب راہیں اچھی لگتی ہیں لیکن اس کے انجام میں موت کی راہیں. لیکن یہ جو کشادہ راستہ ہے یہ آگے جا کے بہت سکڑا ہے, لیکن جس راستے کی کرائسٹ نے تعلیم دی ہے, جو سکڑا راستہ ہے, یہ آگے جا کے بڑا کشادہ ہے. یہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے, ابدی زندگی کی طرف جاتا ہے. تو اس زمین پر میرا اور آپ کا کتنا قیام ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال. خدا کے کلام میں بتایا گیا 70 برے کی, 80 برے کی, آخر میں پھر بھی فنا. تو مرنا تو ہم نے ہے. تو اس 60-70 سال کی ایج کے اندر ہم کیا کھٹ رہے ہیں, کیا کما رہے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو آج کشادہ راہ پر چل رہے ہیں اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ نجات یافتہ ہیں, لیکن ان کی زندگی کے اندر نجات کی کوئی پریکٹس نہیں ہے. اگر ایک شخص کہے کہ میں ایم اے پاس ہوں اور آپ اس سے کہیں کہ سر جی یہ ذرا ایک لائن انگلش کی لکھ دیں, میں نے ایم اے انگلش کیا ہے, آپ اس سے کہیں ایم اے انگلش کی سر جی یہ 2 لائن لکھ دیں, اس کو لکھنی نہ آئے, اس کا مطلب وہ ایم اے پاس نہیں ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں اور اس کی زندگی سے مسیح نظر نہیں آ رہا, وہ مسیح میں بڑھ نہیں رہا, وہ مسیح میں ترقی نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ نجات یافتہ نہیں ہے. وہ ایک مذہبی آدمی ہے. مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ چرچ جائیں, ہدیہ دیں, دعائیں کریں, غریبوں کی مدد کریں, پھلیاں اور چھولے لائیں اور وہ بانٹ دیں. کئی لوگوں کا یہ بڑا اس پہ بلیو ہے کہ اس سے 100 بلائیں ٹلتی ہیں. آپ دیکھیں سڑکوں کے اوپر لوگ گوشت لے کے کھڑے ہیں, چھچڑے لے کے, اور لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں 20-20, 50-50 روپے دے کے. کہ ایک بندے کو میں نے دیکھا اس نے اتنے سارے چھچڑے خرید لیے. تو میں اپنی مسز کے ساتھ جا رہا تھا, میں کہا اس بندے تو بہت ہی مصیبت نے کسی نے اتنا سارا گوشت خریدا کہ زیادہ کوے کھائیں گے زیادہ بلائیں ٹلیں گے. یہ سوچ ہے. لیکن مسیح یسوع نے میرے لیے اور آپ کے لیے خون بہا دیا. آمین. وہ شخص جو مسیح یسوع کو جان گیا ہے اور اسے پتا ہے میری کتنی قیمت ہے, وہ اپنا بڑا خیال رکھتا ہے. کوئی قیمتی چیز ہم لے آئیں بہنیں, کوئی قیمتی گلاس لے آئیں, کوئی پلیٹیں لے آئیں, کوئی برتن لے آئیں, بڑی اس کی حفاظت کرتی ہیں, دھوتی بھی بڑے پیار سے ہیں, اور سب بچوں کو کہتی ہیں دھیان سے کھانا کہیں توڑ نہ دینا کیونکہ وہ قیمتی. تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو قیمت دی گئی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے, اس کو ہم کوئی کیلکولیٹر دنیا کے اندر ہے ہی نہیں جو اس قیمت کا خمیازہ لگا سکے. آمین. تو میں اور آپ تو بہت قیمتی ہیں, ہم اپنا خیال ہی نہیں رکھتے. شیطان جو مرضی ہمارے اوپر ملتا جا رہا ہے, ہم کھڑے میں اور خوش ہیں, لیکن ہمیں اپنے جاموں کی فکر کرنی ہوگی. اس تنگ راستے پر چلیے اور اپنا سب کچھ یسوع کو دے دیجئے. اپنے پیسے, اپنی تعلیم, اپنا ہنر, اپنا سب کچھ, اپنی اولاد, اپنے بچے, اپنی بیوی, اپنا شوہر,
جب ہم سب خداوند میں ہوں گے، خداوند میں چلیں گے تو خداوند ہمیں بلیس کرے گا. جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. یہ بہت خوبصورت بات ہے. میں چند دن پہلے یہ بات بتا رہا تھا چرچ میں کہ بہت سی بہنیں جب صبح اٹھتی ہیں تو وہ بڑبڑاتی ہیں، سارا کام میرے اوپر ہے، میرا بندہ تو نکل جاتا صبح صبح آفس، بچے میرے ذمہ ہیں، ناشتہ میں نے بنانا ہے، دوپہر کی روٹی میں نے بنانی، کپڑے میں نے دھونے، جالے میں لانے، کلین میں دھونا ہے، آئے گئے میں پوچھنا ہے، سب کچھ میں ہی کرنا ہے، میرا شوہر تو کچھ بھی نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ وہ بہن خداوند کے لیے نہیں کر رہی، وہ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہی، اسی لیے بڑبڑا رہی. ایک گاؤں کے اندر ہم گئے، وہاں پہ ایک نوجوان، آپ کہہ لیں اس کو 30 سے 35 سال اس کی ایج ہوگی، اور وہ بیڈ کے اوپر تھی لڑکی. اس نے کہا پائی صاحب میرے لیے دعا کریں، میں 2 سال سے بیڈ پہ ہوں، اور جب میرا شوہر میرے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہا ہوتا تو میں اپنے آپ کو کوستی ہوں، کیونکہ میرا شوہر صحیح ناشتہ نہیں بنا رہا ہوتا، وہ صحیح ناشتہ نہیں بنا رہا ہوتا، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ناشتہ کر کے جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرا شوہر بھی بیچارہ اب جو کچھ وہ کر سکتا وہ کر رہا ہے. تو وہ کتنی دکھی تھی، چونکہ وہ کر نہیں پا رہی تھی. جو بہنیں ٹھیک ٹھاک ہیں وہ کر پا رہی ہیں، وہ بڑبڑا رہی ہیں، وہ کہہ رہی جی لو جی مجھے کوئی نہیں پوچھتا، مجھے کوئی نہیں دیکھتا. اب شوہر جب گھر سے نکلتا وہ بھی بڑبڑاتا، وہ کہتا میری بیوی تو آرام سے گھر میں ہے، گھر میں اس کو کوئی پرابلم نہیں، ایسی میں نے اس کو لگوا کے دیا ہوا ہے، بل میں پے کرتا ہوں، ساری چیزیں میں کرتا ہوں، گروسری میں نے کر کے دے دی ہے، بچوں کی فیسیں میں نے دے دی ہیں. وہ الگ بڑبڑا رہا ہے، بیوی الگ بڑبڑا رہی. ہم خداوند کے لیے نہیں کر رہے کچھ. اگر ہم یہ جان کر کریں، بیوی یہ جان کر اپنے گھر والوں کی خدمت کرے کہ یہ تو اپرچونٹی ہے جو خدا نے مجھے دی، میری فیملی کو سنبھالنا ایک اپرچونٹی ہے جو خدا نے دیا، جس سے میں برکت پا سکتی ہوں خدا سے، اور اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کر سکتی ہوں. شوہر یہ کہہ سکتا ہے خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں کہ مجھے نوکری ملی ہے. آج پاکستان کے اندر سینکڑوں لوگ ہیں جو بیچارے جاب ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں جاب ہی نہیں، وہ جاب کے لیے دعا کروا رہے ہیں، اور یہ جن کے پاس جاب ہے یہ بڑبڑا رہے ہیں. ہم خداوند کے لیے نہیں کر رہے، ہم نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ نہیں کی خداوند. سادھو سندر سنگھ نوجوان لڑکا تھا، اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی، سکھ مذہب سے آیا تھا لیکن اس نے اپنی زندگی خدا کو دے دی. آپ جانتے ہیں اس وقت یوٹیوب بھی نہیں تھا، اس وقت واٹس ایپ بھی نہیں تھا، اس وقت کوئی ویب سائٹ دنیا کے اندر نہیں تھی، ٹیلی فون تک اتنا فیمس نہیں تھا، بڑے بڑے اداروں کے اندر تھا، لیکن وہ شخص 25-26 سال کی عمر میں پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا تھا. یہ کیسے تھا؟ کیسے ہوا یہ؟ اس کی گواہی اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مسیح کے اندر کہ وہ جس جگہ پر جاتا تھا، جس گھر میں جا کے ٹھہرتا تھا، ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں. سینہ بسینہ اس کی مشہوری پھیلی، اور یورپ تک اس کی مشہوری چلی گئی، امریکہ تک اس کی مشہوری چلی گئی. ریزن کیا تھی؟ کہ مسیح کی خوشبو اس کے اندر تھی. خدا یسوع مسیح نے فرمایا جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. آج ہمیں پرومیننٹ ہونے کی بڑی خواہش ہے، ہم پرومیننٹ ہوں. کسی شادی میں جائے ساڈا لیدر ٹیبل نظر آ رہا ہے، اس پہ لگی لائٹیں جل رہی ہیں، جگمگاہٹ ہو، ہم سب سے فرق نظر آئیں، ہم انٹر ہوں تو ہمیں سب ملیں، ہم کسی کو نہ ملیں. ایسا ہی ہے نا؟ سب سے فرق لباس ہمارا ہو، سب سے فرق گاڑی ہماری ہو، سب سے فرق پرفیوم ہم نے لگایا ہو، لیکن اتنا پیسہ لگانے کے باوجود ہی فرق نظر نہیں آتا کوئی، کیونکہ آپ اصل کپڑا لے کے آئے ہیں، سیم وہی کپڑا کاپی کسی اور نے پہن لیا. اب وہاں پہ جج کون کرے گا کہ اصل کون ہے نقل کون ہے؟ پرنٹ تو سیم ہے. آپ نے 20,000 میں لیا، وہ 2,000 میں لے کے آ گئی، معاملہ تو برابر ہو گیا. ہم نے 20,000 لگایا کہ ہم منفرد نظر آئے، وہ 2,000 میں وہ کام کر گزری، تو فرق تو کوئی نہ رہا. فرق صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم مسیح میں اپنے آپ کو مضبوط کریں. اور آج حالات یہ بتا رہے ہیں کہ کلیسیا کا رجحان جو ہے وہ غلط ہے، وہ غلط سمت کی طرف گامزن ہے. آپ دیکھیں بہت سے لوگ آج چرچز کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن چرچ جانے کے موٹیوز کیا ہیں؟ بھائی صاحب دعا کریں، میرا پھوڑا ہے یہاں پہ، بہت بڑی پھنسی بن گئی، میرا شولڈر فریز ہو گیا ہے. اچھا جی. ایک بہن آئی ہے مجھے کینسر ہے، دوسری بہن کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر بن جائے، ایک آئی ہے میرے بچوں کا رشتہ ہو جائے، ایک آئی ہے میرا شوہر شراب پیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے اندر خدا تو کہیں ہے ہی نہیں، ہے کہیں ان دعاؤں کے اندر؟ کہیں بھی نہیں ہے. بھری پڑی ہیں کلیسیاں، اور وہاں پہ لوگ اپنی اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں، اپنے اپنے مسائل لے کر آئے ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں کہ میں اپنی زندگی خداوند کو دوں، میں خداوند میں بڑھنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب میرے لیے دعا کریں کہ میں خداوند میں ترقی کروں، میں خداوند میں مضبوط بنوں. میرے لیے دعا کریں کہ میرا ذہن کھولے تاکہ مجھے خدا کا کلام سمجھ آئے. میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ مل کے دعا کر سکوں. اس قسم کا کوئی خیال اور کوئی رجحان ہمارے اندر نہیں ہے. ہم سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور ہم بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن وہ لوگ جو مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں وہ اس جگہ پر پہنچیں گے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. جو مسیح کو فالو کر رہے ہیں، چونکہ مسیح ہمیشہ تک رہنے والا ہے، تو اس کو فالو کرنے والے لوگ کیسے ختم ہو جائیں گے؟ آمین. تو ہم نے
بہت سے لوگوں کو کشادہ راستے پر چلتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے آج غور کرنا کیا ہم بھی کہیں اسی منزل پر تو نہیں ہیں؟ اگر اسی منزل پر ہیں تو ہمیں واپس آنا ہوگا اور ہمیں سکڑے راستے کا چناؤ کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. ہماری باتوں سے مسیح کو جلال ملے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے مسیح کو جلال ملے, اور ہماری موجودگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو. آمین. اور لوگوں کو پتہ چلے کہ مسیحی ایسے ہوتے ہیں. اور جب ہم اس طرح سے نہیں ہوتے تو ہم آفیسز میں بھی خدا کے نام کو جلال نہیں دے پاتے. وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کرسچن ہے بس ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ بہانہ بناتے ہیں, سنڈے کو چرچ نہیں آتے, وہ کہتے ہیں جی میری ڈیوٹی لگ گئی. ریزن کیا ہے؟ وہ آنے نہیں چاہتے, ان کو تو اچھا لگتا ہے, کہتے ہیں چلو یار چنگا ڈیوٹی لگ گئی. لیکن میں نے ایکسپیرینس سے یہ چیز معلوم کی ہے, دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کو چرچ جانے سے روکے گا. آپ اسے کہیں کہ باس میں نے چرچ جانا ہے, آپ مجھے جانے دیں, میں آپ کی فیملی کے لیے بھی دعا کروں گا. وہ کہے گا میری گڈی بھی لے جا, کیونکہ وہ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کے اندر اثر ہے. ہم لوگ کہتے ہی نہیں. جب ہم کہیں گے تو وہ سوچیں گے کہ یار یہ بندہ دعا کرتا ہے. وہ آپ کو خود کہے گا نیکسٹ سنڈے کہ بیٹا آپ نے آج چرچ نہیں جانا, آپ چرچ نہیں گئے. میرے ساتھ چونکہ ذاتی تجربہ تھا ایسا, میں تو یہ باتوں پہ بھی جاتا تھا. پادری صاحب اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں, یہ مجھے فون کرتے تھے کہ بیٹا آج فلان جگہ پہ عبادت ہے تو آپ شام کو اویلیبل ہو گئے. میں کہا ہاں جی میں ہوں گا. میں نے اپنے باس کو بتانا سر جی شام میں عبادت ہے تو میں چلا جاؤں. اس نے کہا نا آپ بیٹا جاؤ. حالانکہ مسلم بندہ تھا لیکن مجھے کبھی روکتا نہیں تھا, کیونکہ اسے پتا تھا یہ دعا کا کہہ کے جا رہا ہے, دعا پہ ہی جائے گا. ایک مثال تو قائم کریں کہ ہم مسیحی ہیں. آج ہم چرچ جانے کی حد تک ہیں, ایک چیپٹر بائبل کا پڑھنے کی حد تک ہیں, 15 منٹ کی دعا کے اوپر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. ایسا نہیں ہے. محض ایک چیپٹر ہمیں نہیں بچائے گا, محض 15 منٹ کی دعا ہمیں نہیں بچائے گی. ہمیں یسوع نے بچانا ہے. یہ شیطان نے ذہن میں ہمارے باتیں ڈالی ہیں کہ یار تو 15 منٹ کی دعا نہیں کرتا. ڈیلی کام تو جان تو پہلے تو دعا کرنا. ڈیلی جب گھر کا کام تو شروع کرتی اس سے پہلے تو دعا کرتی ہے. دیکھا تو کتنی اچھی ہے. اور ہم کہتے ہیں واقعی ہم تو دوسروں سے بہت اچھے ہیں. ہم دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میرے محلے کے اندر جو شخص رہتا ہے وہ تو شراب بیچتا ہے, میں تو محنت کی کر کے کھاتا ہوں, میں اس سے بہت اچھا ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو ٹیلی نہ کریں, ہم یسوع سے اپنے آپ کو ٹیلی کریں. آپ کو پتا 2 شخص سائیکل کے اندر گئے تھے. ایک شخص اندر گیا اور اس نے اپنی نیکی بھگاری خدا کے آگے. خدا ان میں روزہ بھی رکھتا ہوں, خدا ان میں دیا کی بھی دیتا ہوں, خدا ان میں ہدیہ بھی دیتا ہوں, میں کسی سے برائی نہیں کرتا, میں کتنا نیک ہوں, میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں پادریوں کو بھی خوش رکھتا ہوں, میں پادریوں کو بھی پینٹیں شرٹیں لے کے دیتا ہوں. بہت کچھ اس نے گنایا. لیکن ایک شخص باہر ہی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں اس لائق نہیں کہ میں تیرے گھر ہوں. وہ جو اندر تھا اس نے کہا میں اس میں سود لینے والے کی طرح نہیں جو بدکار آدمی ہے, میں تو نیک ہوں, میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں نیک آدمی ہوں. لیکن جو باہر تھا اس نے اپنے آپ کو اندر والے سے ٹیلی نہیں کیا, اس نے ڈائریکٹ آسمان پہ دیکھا. اور جب آسمان پہ اس نے مسیح کی پاکیزگی کا تجربہ کیا تو اسے نظر آیا میرے پلے تو کچھ بھی نہیں. رونے لگا, پیٹنے لگا. یسوع نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا ان دونوں میں سے کون سا شخص خدا کی نظر میں راست باز بن کے گیا؟ انہوں نے کہا جی جو باہر تھا. آمین. تو اس لیے آئیے آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں. ہم اتنے سالوں سے مسیحی ہونے کے دعوے دار ہیں, مسیح کی کتنی خصوصیات ہماری زندگی میں آئی. 20 سال پہلے بھی غصیلے تھے, آج بھی برتن توڑنے والے. 20 سال پہلے بھی گالیاں نکال رہے تھے, آج بھی گالیاں نکل جاتی ہیں ہمارے منہ سے. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں, تبدیلی کہیں نہیں. زکئی کی بات آخر میں آپ کو بتاؤں گا. زکئی کی زندگی میں جب یسوع آیا تو تبدیلی فوراً ظاہر ہوئی. اس نے کہا میں نے جس کا نہ حق لیا اس کو 4 گنا واپس کر دیا. یہ تبدیلی. ہم کئی سالوں سے چرچ جا رہے ہیں, تبدیلی کوئی نہیں, نہ ہمارے رویے میں ہے, نہ ہماری باتوں میں ہے, کچھ بھی نہیں. اس لیے آج وقت ہے کہ ہم جتنے بھی تھوڑے سے ہیں اپنی زندگی میں اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس سکڑے راستے کا چناؤ کریں گے اور ہم اپنی زندگی سے مسیح کو دکھائیں گے. آمین. اور لوگوں کو بتائیں گے کہ میرے خداوند نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے. پریز دی لارڈ. جس شخص کو اپنے گناہوں سے معافی کا ایکسپیرینس مل جاتا ہے, اگر آپ کسی جانور کو کسی پنجرے کے اندر بند کر دیں, کسی طوطے کو ہی لے لیں, کسی چڑیا کو لے لیں, جب اس کو دروازہ کھول کے باہر نکالا جاتا ہے تو آپ نے کبھی اس کی خوشی کا اندازہ لگایا؟ کتنا خوش ہوتا ہے, ناچتا کودتا ہے, شادمان ہوتا ہے کہ مجھے آزادی مل گئی. اگر ہم گناہوں سے آزاد کیے گئے ہیں مسیح میں تو ہماری شادمانی کہاں ہے؟ ہم تو گرے ہوئے چرچ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ گیت بھی ہو رہے ہوں تو ہم نہیں گاتے, ہمیں بڑی بیزاری نظر آتی ہے. لیکن جس کو نجات ملی ہوتی ہے وہ تو خوشی سے گاتا ہے, وہ تو موقع ڈھونڈتا ہے. زبور نویس کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے آؤ یہوہ دے گھر چلیے. راست بازوں کے لیے خدا کے گھر میں جانا بیزاری نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے, کیونکہ وہاں پر وہ اپنے خدا کا دیدار کرتے ہیں,
اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کا زندہ کلام سنتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، خدا کے کلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے تذکرہ کرتے ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں سے تذکرہ کرتے ہیں، اپنی مسیحی گواہیاں انہیں شیئر کرتے ہیں کہ مسیح جب سے میری زندگی میں آیا، میری زندگی میں یہ کچھ ہوا ہے، دیکھو میری تبدیلی، دیکھو خدا مجھے کیسی برکت دے رہا ہے۔ اور جب ہم ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں، خدا کو اپنی زندگی سے جلال دیتے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی خداوند کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہم سب خداوند میں بڑھتے رہیں، خداوند میں زور آور ہوتے رہیں اور اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ گاڈ بلیس یو۔